اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حجاب کا تصور ایک پوری تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسلام کے احکام حجاب کی مخاطب صرف عورت نہیں، معاشرے کا ہر فرد ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے دین نے عفت و عصمت کا ایک خوبصورت نظام دیا ہے، جس کے تحت دونوں اصناف کی حدود مقرر کی گئی ہیں۔ یہ نظام ایک مہذب سوسائٹی کو تشکیل دیتا ہے۔ آج کے حالات اور واقعات اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہر دور میں اسلام کے دیے ہوئے ضابطے میں ہی معاشرے کے استحکام اور تحفظ کی ضمانت ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وطن عزیز کی سیاسی اور معاشی صورتحال تو ناگفتہ بات تھی، لیکن چند سالوں سے ہماری اخلاقی حالات پستی کا شکار ہو گئی ہے۔ بدقسمتی سے آئینی اعتبار سے اسلامی اور آبادی کے لحاظ سے مسلمان ملک ہونے کے باوجود ہمارے یہاں خواتین انتہائی جاہلانہ رویوں کا شکار ہیں۔ اکثر دیہی علاقوں میں بچیوں پر تعلیم کے دروازے بند ہیں۔ خواتین کو ملکیت بنا کر خریدا اور بیچا جاتا ہے، تو دوسری طرف شہری اور تعلیم یافتہ حلقوں میں بھی خواتین سے متعلق روایتی مہر اور وراثت کے حقوق متاثر ہیں، جبکہ عورتوں پر جسمانی اور ذہنی تشدد روا رکھنا عام رویہ ہے۔ شہر ہو یا دیہات، اس وقت عورت اور بچوں، خصوصاً گرل چائلڈ کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی دن بدن زوال کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ حالیہ لاہور اور رانی پور کے واقعات نے اس تلخ حقیقت کو ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے یہاں لاقانونیت، بدعنوانی اور جرائم کے پیچھے با اثر و با اختیار مقتدرہ کا ہاتھ ہے۔ مذکورہ واقعات میں بھی ڈومیسٹک ورکر پروٹیکشن ایکٹ کی موجودگی میں ایک جج کے ناک کے نیچے ظلم و ستم اور پیری فقیری کے کھیل کی آڑ میں جرائم کا ارتکاب اس دعوے کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ دوسری جانب بھاولپور یونیورسٹی کے واقعات نے قوم کو بری طرح ہلا کر رکھ دیا ہے۔ حجابی تہذیب کے برخلاف مخلوط نظام تعلیم کی خرابیاں سر چڑھ کر بول رہی ہیں۔ تعلیمی نظام کا اخلاقی دیوالیاپن کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ قوم کی اخلاقی تربیت اور کردار سازی سے مسلسل غفلت برتنے کے بھیانک اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان واقعات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال تو کیا جاتا ہے، مگر معاشرے کی بگڑتی صورتحال کو سنبھالنے کی فکر کہیں نظر نہیں آتی۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی معاشرے کی اخلاقی زبوحالی اور اس ضمن میں حکمرانوں کی غفلت و بے پرواہی پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے آواز احتجاج بلند کرتے ہوئے اس سال 4 ستمبر عالمی یوم حجاب کو چادر اور چار دیواری کے تحفظ کے نام کرتی ہے۔ اسلام آباد کی بھولی بصری نور مقدم ہو یا آج کی رضوانہ یا رانی پور کی فاطمہ یا بھاولپور کا اسکینڈل، ہر واقعے نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جہاں خوف خدا نہ ہو، طاقت کا غلط استعمال ہو، شرم و حیا نہ ہو، قانون کا ڈر نہ ہو، وہاں کمزور کا استحصال ایک معمول بن جاتا ہے۔ خواتین اور بچوں پر تشدد، بے حرمتی، معصوم بچوں کے ساتھ غیر انسانی فعل کے واقعات پر قابو پانے کے لیے معاشرے کی تربیت کے ساتھ اس تنزلی کے محرکات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ان دلخراش واقعات کے پیچھے چھپی معاشرے کی اجتماعی غفلت متوجہ کر رہی ہے کہ ہمیں اپنی نورانی اور حجابی تہذیب کی طرف پلٹنا ہوگا۔ احکام حجاب معاشرے کے اندر انسانی زندگی کا حسن برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے کا اخلاقی استحکام اور چادر اور چار دیواری کا تحفظ دینی شعور، تعلیم و تربیت اور قانون کی بلا امتیاز عملداری سے ہی ممکن ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان میں اس نظام عدل و انصاف کے قیام کا ویژن رکھتے ہوئے ہمگیر سیاسی، فلاحی، اصلاحی پروگرام کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، آئیں ہمارا ساتھ دیں۔ عالمی یوم حجاب کے موقع پر ہم اہل اقتدار اور متعلقہ اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ امہات المومنین کی سیرت کو ہر شعبہ زندگی میں بطور نمونہ سامنے رکھا جائے۔ خواتین اور بچیوں کے ساتھ زیادتی میں ملوث مجرمان کو عبرتناک سزا دی جائے۔ فاطمہ، رضوانہ سمیت دیگر واقعات کے ذمہ داران اور ان کے سہولتکاروں کو عبرتناک سزا دی جائے۔
عورتوں اور بچوں پر بڑھتے ہوئے ظلم و تشدد کے واقعات کے مجرمان کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ چائلڈ لیبر کے قوانین کو فعال کیا جائے، ان پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے اور مجرمان کو سخت سزا دی جائے تاکہ اس طرح کے واقعات کا فوری سدباب کیا جا سکے۔ آئین پاکستان جن بنیادی انسانی اور خواتین کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے ان کو مکمل بحال کیا جائے، خواتین کے اسلامی حقوق کی پاسداری کی جائے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کا بڑھتا ہوا استعمال غیر اسلامی اخلاقی سرگرمیاں لمحہ فکریاں ہیں، ان کی روک تھام کے لیے فوری اور مربوط اقدامات کیے جائیں۔ جماعت اسلامی خواتین کے خلاف ہونے والے ہر تشدد ہراسمنٹ کی مذمت کرتی ہے، اس بات پر زور دیتی ہے کہ بھاولپور یونیورسٹی اسکینڈل کے تناظر میں اب وقت آ گیا ہے کہ خواتین کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے کے قیام کو یقینی بنایا جائے، خواتین کو جائے ملازمت پر علیحدہ اور محفوظ ماحول مہیا کیا جائے۔ ہم سیاست میں انتقام کے قائل نہیں، خصوصاً لوگوں کے گھر میں گھس کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، خواتین کو ہراساں کرنا، سوشل میڈیا میں خواتین کے خلاف نازیبا زبان کا استعمال انتہائی تکلیف دہ ہے۔ سیاست کو اس طرح کے انتقامی ہتھ کنڈوں سے پاک رکھا جائے، اخلاقی بے راہ روی اور معاشرتی انتشار کو فروغ دینے والے عوامل کے سدباب کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں، میڈیا کو ضابطۂ اخلاق کا پابند بنایا جائے، پیش کیے جانے والے ڈراموں کے ذریعے چادر اور چار دیواری کا احترام، تحفظ اور خواتین کے ساتھ عزت و تکریم کے رویوں کو فروغ دیا جائے۔ حکومت ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کرے تاکہ وطن عزیز صحیح معنوں میں اسلامی اور خوشحال پاکستان بن سکے۔ بین الاقوامی سطح پر ہم OIC کی تنظیم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حجاب پر پابندی کے قوانین کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرے، مسلم حکمراں حقوق نسواں کی تحریک کے اس معاملے میں مسلم عورت کے حق حجاب کی پاسبانی کرے۔ عالمی یوم حجاب کے موقع پر حلقہ خواتین جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ملک کے ہر صوبے اور چھوٹے بڑے شہروں کی چیدہ سرگرمیاں یہ ہیں: مرکزی پریس کانفرنس جو کہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے، انعقاد کے علاوہ تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں یوم حجاب پر پریس کانفرنسز اور ریلیز کا اہتمام کیا جائے گا۔ دینی اور NGOs کے ساتھ چادر اور چار دیواری کے تحفظ پر مشترکہ لائحہ عمل کے لیے مشاورتی فورم کا اہتمام کیا جائے گا۔ صوبہ سندھ میں تمام بڑے شہروں بدین، شکارپور، سانگڑ، خیرپور اور کراچی کے دیگر اضلاع میں چادر اور چار دیواری اور حجابی تہذیب کے اثرات پر پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ اہم شاہراہوں پر بینر آویزاں کیا جائیں گے۔ پریس کلب میں چینلز اور صحافیات میں سے ملاقات کی جائیں گی اور ان میں اسکارف تقسیم کیے جائیں گے۔ کراچی، حیدرآباد، سکھڑ، ٹنڈو محمد خان سمیت دیگر شہروں میں کل 4 ستمبر کو نظم جماعت کے تحت حجاب واک کا انعقاد کیا جائے گا۔ ڈاکٹر، اساتذہ، طالبات اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے اداروں میں فورمز کا اہتمام کیا جائے گا۔ یونیورسٹیز کو PhD اور MPhil کے لیے مقالہ جات کے موضوعات فراہم کیے جائیں گے۔ سرمایہ دارانہ تہذیب اور میڈیا کے اثرات کے عنوان سے وکلاء اور ججز کے کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا۔ JIU کے تحت حجاب ایک رویہ، ایک طرز فکر کے عنوانات سے پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کو خطوط ارسال کیے جائیں گے۔ معاشرے میں حیا کے رویوں اور حجاب کے احکام میں پوشیدہ حکمتوں کے فروغ کے لیے بھرپور مہم چلائی جائے گی۔ جزاک اللہ۔